بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک شخص کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ وہ اپنی ایف آئی آر کسی پولیس اسٹیشن میں جا کے درج کروائے۔ یعنی اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی مسئلہ یا کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اپنی رپورٹ پولیس اسٹیشن میں جب درج کروانے جاتا ہے تو وہ پاکستان میں سب سے مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حکومت ہمیشہ سے یہ بلند و باغ دعوے کرتی رہی کہ تھانہ کلچر میں تبدیلی آ جائے گی۔ جب ایک سائل پولیس اسٹیشن آئے گا تو اس کو کسی قسم کا کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کے تقریباً 84 تھانوں میں فرنٹ ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں۔ حکومت نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو فرنٹ ڈیسک ہیں یہ عوام کی فلاح و بہبود، عوام کی بہتری کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ یہ فرنٹ ڈیسک کیسے کام کریں گے؟ جب ایک سائل جس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے گا، جب وہ اس فرنٹ ڈیسک پہ آئے گا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اور سب سے اہم سوال کہ اس فرنٹ ڈیسک کے بعد جو کارروائی ہوگی وہ کتنے دن میں مکمل کی جائے گی؟ یہ فرنٹ ڈیسک پنجاب بھر میں کیسے کام کرے گا؟ یہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ جی ناظرین، اب ہم لاہور کے ایک پولیس اسٹیشن کے اندر موجود ہیں جہاں پر یہ فرنٹ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب شہریوں کے لیے اپنی ایف آئی آر یا اپنی درخواست کا اندراج کروانا نہایت آسان ہو چکا ہے۔ پنجاب کے 200 پولیس اسٹیشن ایسے ہیں جن میں یہ فرنٹ ڈیسک قائم کیا گیا، اور لاہور کے تمام ہی ایسے پولیس اسٹیشن ہیں جہاں پر یہ فرنٹ ڈیسک بنا دیا گیا ہے، اور یہاں پر ایک میل اور ایک فیمیل جو ہے وہ بیٹھی ہیں جو کمپلیننٹ کی کمپلین سنیں گی اور اس کا اندراج کریں گی۔ اگر اس کو آسان الفاظ میں یہ کہا جائے کہ جو پہلے ہم تھانہ کلچر میں دیکھتے تھے کہ ایک شخص جس کو محرر کہتے تھے وہ بیٹھتا تھا، وہ اندراج کرتا تھا، اور جیسے میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ پاکستان میں سب سے مشکل کام یہ سمجھا جاتا تھا کسی شہری کے لیے کہ وہ تھانے جائے گا اور اپنی رپورٹ کا اندراج کروائے گا۔ اور ناظرین، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے شہری ڈرتے تھے تھانے کے اندر جانے سے، چونکہ جو تھانہ کلچر تھا وہ لوگوں کو تھانے سے دور کرتا تھا۔ پولیس اور عوام میں جو عدم اعتماد کی فضا تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ فرنٹ ڈیسک بنایا گیا۔ میں ایک فرنٹ ڈیسک کے باہر موجود ہوں لاہور کے پولیس اسٹیشن میں، اندر جاؤں گا اور یہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک سائل بھی اندر بیٹھے ہیں جو اپنی کمپلین درج کروانے ہیں۔ اصل میں ہم ان سے جانیں گے کہ فرنٹ ڈیسک سے وہ مطمئن ہیں، اور جو باقی شہری جو یہاں پر کمپلینز درج کروانے آ رہے ہیں وہ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم اندر چل کے جو اس پہ کام کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد خلیل افضل ہے۔ خلیل صاحب، یہ بتائیں کہ یہ فرنٹ ڈیسک قائم کیا گیا ہے، چونکہ عام آدمی جو ہے وہ تھانے کے اندر جانے سے گھبراتا تھا، تھانہ کلچر جو ہے وہ ہم صدیوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ تبدیل نہیں ہوا۔ یہ فرنٹ ڈیسک کیا کام کرے گا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، اور یہ بھی گائیڈ کیجیے گا کہ کیسے لوگ یہاں پر آئیں گے، آپ کیا کمپلین درج کریں گے، لوگوں کو کوئی اعتماد ہوگا پولیس پر یا فرنٹ ڈیسک پر یا نہیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ سٹارٹنگ میں جب ریسیپشن روم سٹارٹ نہیں ہوئے تھے تو پبلک کا ایک یعنی کہ نیگیٹو امپیکٹ تھا کہ پولیس اسٹیشن ہم جائیں گے تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن جب سے ریسیپشن روم بنے ہیں تو مین چیز ہے کہ پبلک کے لیے یہی ہے کہ ان کے لیے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے۔ اگر کوئی بھی پبلک کا بندہ اس کو کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ بلا جھجک یہاں پہ آتا ہے، اپنی کمپلینٹ کو یعنی کہ ہم سے ڈسکس کرتا ہے، ہم اس کو کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن دیں گے، کوئی نہ کوئی اس کے مسئلے کا حل نکالیں گے۔ تو اب یہ کہ میں بالکل یہی کہوں گا کہ وداؤٹ بلا جھجک وہ یہاں پہ آ کے اپنی کمپلین لانچ کروا سکتے ہیں۔ اگر کمپلین لانچ کروانے کا طریقہ کار میں یہاں تھوڑا ڈسکس کر دوں گا کہ اگر لیٹس سپوز کوئی بھی کمپلیننٹ پولیس اسٹیشن میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ ریسیپشن روم میں آئے گا۔ ریسیپشن روم میں آنے کے بعد وہ اپنی کمپلینٹ کو بتائے گا۔ میں اس کو زیادہ خلیل صاحب آسان کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ
میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے, اب میں پولیس اسٹیشن آیا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے آگے؟ سب سے پہلے تو آپ کو ریسپشن روم میں آ کے رپورٹ کرنا پڑے گا, اپنے مسئلے کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ میری موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے. ہم فوراً طور پر 15 پہ کال کریں گے. 15 پہ کال کرنے کے بعد اوور آل وائرلیس ہوگی. دین ہم آپ کی جو کمپلین ہے وہ لانچ کریں گے. کمپلین لانچ کرنے کے بعد آپ کو ای ٹیگ دیا جائے گا. ای ٹیگ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو گھر بیٹھ کے بھی اپنی جو کمپلین ہے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ اپلیکیشن کوئی دے دیتا تھا, اس کا کوئی ٹریکنگ نہیں ہوتا تھا, اس کو کسی کا یہ نہیں کہ کوئی فالو اپ نہیں ہوتا تھا. اچھا, یعنی کہ اگر میں نے کمپلین یہاں پر درج کروائی ہے تو میں اپنے گھر جا کر بھی اس کمپلین کو ٹریک کر سکتا ہوں کہ میری جو درخواست تھی اس پر کتنا کام ہوا. ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ اگر آپ گھر جا کے بھی اپنے کمپلینٹ کے بارے میں اسٹیٹس جان سکتے ہیں کہ ابھی آپ کی درخواست ڈی ایس پی صاحب کے پاس ہے, یا اگر آپ کی درخواست انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس ہے, اس نے کیا کام کیا, کیا کارروائی کر لی ہے, تو یعنی کمپلیٹ آپ کے پاس ایک اسٹیٹس ہوگا اور آپ مطمئن ہوں گے کہ میری جو بھی کارروائی, اگر لیٹس سپوز آپ کی موٹر سائیکل گم ہوئی ہے تو آپ مطمئن ہوں گے کہ میری موٹر سائیکل کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی جا رہی ہے. تو جیسے ہی یعنی کہ آئی او کی طرف سے کوئی اگر لیٹس سپوز یعنی کہ آئی او کو لگتا ہوگا ود ان 1 ڈے کے اندر آئی او کو لگتا ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے, تو ود ان 1 ڈے کے اندر آپ کی ایف آئی آر لانچ ہوگی. یہ ایک دن کا ٹائم آپ دیتے ہیں سب کو؟ ود ان 1 ڈے کے اندر آپ کی ایف آئی آر لانچ ہوگی. آپ کی ایف آئی آر لانچ ہونے کے بعد وہ کمپیوٹرائز میں جائے گی, اور جیسے کمپیوٹرائز میں جائے گی پول کام سسٹم میں, تو ہمارا جو اوور آل سسٹم ہے یعنی کہ پورا سینٹرلائزڈ ہے, سینٹرلائز سسٹم ہے. اچھا, آپ کی چیک اینڈ بیلنس کیسے ہو رہی ہے؟ آپ یہاں پر کیا کام کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے, وہ چیک کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کا رول بھی تو چیک کرنا بہت ضروری ہے, آپ کو کون چیک کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی سی بات ہے, یعنی کہ ہمارا چیک اپ بیلنس بھی ہونا چاہیے. ہماری کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ڈفرینٹ جگہوں پر یعنی کہ ہماری ڈفرینٹ ٹیمز ورک کر رہی ہیں, اور اس میں ڈفرینٹ ٹیمز کے لیے ہے ہمیں ایس ڈی پی اوز ڈی ایس پی لیول پہ بھی چیک کیا جا رہا ہے, ہمیں ڈویژنل لیول پہ ایس پی صاحب کے لیول پہ بھی چیک کیا جا رہا ہے, اور ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی چیک کیا جا رہا ہے, اور سب سے بڑی بات ہمیں سینٹرلائز لیول پر بھی چیک کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھ سکیں تو ہمارے سامنے کیمرہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں, اور جو سی سی ٹی وی کیمراز ڈفرینٹ پوائنٹس پہ بیٹھ کے ڈفرینٹ جگہوں پر ہمیں چیک کر رہے ہیں, ہماری کوالٹی ورک کو چیک کر رہے ہیں کہ ہم ان کی مانیٹرنگ آئی جی آفس میں ہو رہی ہے, آئی جی آفس میں ہو رہی ہے, سی سی پی آفس میں ہو رہی ہے, یعنی کہ ڈسٹرکٹ آفس میں بھی ہو رہی ہے, اور اگر آپ بات کریں ایس پی آفس کا جو کنٹرول روم ہے وہاں پہ بھی اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کیا ہو رہا ہے, کیسے کمپلینٹس آ رہے ہیں. اس کے علاوہ یعنی کہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے کہا چیک, اگر کوئی کمپلین لانچ ہوتی ہے تو بیک اینڈ پہ ہماری فیڈ بیک کی ٹیم بھی موجود ہے. فیڈ بیک کی ٹیم ہے کہ اگر لیٹس سپوز کوئی بھی کمپلینٹ سیٹسفائی نہیں ہے کمپلینٹ سے, یا اس کی جو کمپلین ہے ہم نے غلط فائل کر دی ہے, تو جو ہماری فیڈ بیک کی ٹیم ہے اسے کال کرتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک شخص آتا ہے اور وہ درخواست خود نہیں لکھ سکتا, کئی ہمارے ایسے شہری ہوتے ہیں جو خود درخواست نہیں لکھ سکتے, تو ان کے لیے فرنٹ ڈیسک کیا کام کرتا ہے؟ ان کے لیے اگر کوئی لیٹس سپوز کوئی اپنی درخواست خود نہیں لکھ سکتا, ہماری کوشش ہے کہ جتنا بھی کام ہو سکے وہ ٹوٹلی طور پر کمپیوٹرائز ہو سکے. تو ہم نے یعنی کہ اپنے طور پر لاس رپورٹ وغیرہ کے لیے کمپیوٹرائز پرفارما بنا رکھا ہے. لیکن لیٹس سپوز کوئی ایسے مسئلے آ جاتے ہیں کہ جو کمپیوٹرائز میں نہیں ہو سکتے, تو اس کے لیے ہمارے باقی اسٹاف, ہماری لیڈیز موجود ہیں, یعنی کہ ہمارا باقی اسٹاف ہے, تو وہ ان کو ہم بٹھاتے ہیں اور خود سے اپلیکیشن لکھتے ہیں, ان کے مسئلے کو سنتے ہیں, اس کے مسئلے کے مطابق ان کی جیسے وہ چاہتے ہیں, جس طرح کا وہ یعنی کہ کمپلین کروانا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم اس کی اپلیکیشن لانچ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ خلیل صاحب. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو تھانہ کلچر میں تبدیلی ہے وہ فرنٹ ڈیسک کے ذریعے ضرور آئے گی. اب میرے ساتھ ناظرین یہاں پر ایک سائل موجود ہیں, چونکہ ان سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کمپلیننٹ ہے, یہاں پر اپنی درخواست کا اندراج کروانے آئے ہیں. اصل میں جو ہمیں فیڈ بیک دیں گے وہ تو یہ کمپلیننٹ دیں گے جو سائل روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر آ رہے ہیں. ایک بزرگ میرے ساتھ موجود ہیں, میں چاہوں گا ان سے بات کریں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ سینٹرل گورنمنٹ امپلائیز کالونی وحدت روڈ سے. تو کس چیز کی کمپلین کروانے آپ یہاں ہیں جی؟ میرا آرمز لائسنس کا جو رسید تھی نادرا سے ایشو ہوئی تھی وہ گم ہو گئی, اس کی رپورٹ کرانی تھی. اس کی رپورٹ کروانی تھی, تو رپورٹ ہو گئی آپ کی؟ اچھا, آج آپ پہلی دفعہ یہ فرنٹ ڈیسک پہ آئے ہیں یا پہلے بھی مطلب اتفاق ہوا یہاں پہ آنے کا؟ دفعہ پولیس اسٹیشن آیا ہوں. اچھا, بٹ وی سیلڈم ڈیئر ٹو کم, ہم آتے ہی نہیں ہیں. کوئی مسئلہ خدا نخواستہ ہو بھی جائے تو وی ڈونٹ کم. ماضی کی یہ صورت ہمارا امپریشن یہی رہا. لیکن آج ڈیفینیٹلی میں نے جو فیل کیا کہ دیر از اے لاٹ آف شفٹ فرام دی ٹریڈیشنل سسٹم آف رپورٹنگ. یہاں آ کے پہلے اتنے سوال جواب ہوتے تھے, تو کہاں ہوا, کیسے ہوا, کیوں ادھر آئے, تو
آج تو بہت فیسیلیٹیٹ کیا گیا. لوگ آتے نہیں تھے یہاں پر, ظاہر ہے کہ ایک تھانہ کلچر تھا, لوگ ڈرتے تھے, اگر کسی کے ساتھ کوئی واردات ہو جاتی تھی پھر بھی کوئی نہیں آتا تھا. لیکن آج آپ کو یہاں پر آ کے یہ جو چینجنگ نظر آئی ہے, اور پنجاب گورنمنٹ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ تمام لاہور کے جو تھانے ہیں وہاں پر یہ کر دیا گیا. اسٹینڈرڈ از مینٹینڈ ہے اور اس کو کنٹینیو رکھا جائے اور اس میں بہتری, مزید بہتری آئے اور پھر یہ نتیجہ خیز ہو. بالکل صحیح. اس حوالے سے کہ انویسٹیگیشن کا لیول جو ہے وہ اس سے اور زیادہ بہتر ہو جائے, کیونکہ جب آپ کلائنٹ کو یا جو اگریوڈ پرسن ہے اس کو اب اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ واچ کر سکتا ہے. آپ ایک ای ٹیگ دیتے ہیں جیسا کہ ابھی خلیل صاحب نے بتایا, تو آبویسلی وہ ویل انفارمڈ رہے گا جیسے جیسے اس کی کوئی پروگریس ہوتی ہے, یا پھر آپ اپنے گھر جا کر بھی اس کو ای ٹیگ کو ٹریک کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. سو اٹس ریئلی پلیئر فار می ٹو ایٹ لیسٹ ٹو سی دس چینج. تو لیٹ اس ہوپ کہ یہ باقی جگہوں پہ بھی, ساری جگہوں پہ ہو جائے. آپ سیٹسفائی ہیں؟ ابھی آپ نے اپنی کمپلین درج کروائی ہے, سیٹسفائی ہیں؟ بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ, آئی ایم سیٹسفائیڈ. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ ایک کمپلیننٹ تھے ہمارے ساتھ موجود. ناظرین, اس فرنٹ ڈیسک کی جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ اس فرنٹ ڈیسک میں خواتین کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنا مسئلہ یا اپنا واقعہ درج کروانے پولیس اسٹیشن آتی ہے تو اس کو کسی مرد سے مخاطب نہیں ہونا پڑے گا. ان کے لیے بھی خواتین کو اس فرنٹ ڈیسک میں شامل کیا گیا ہے تاکہ اگر وہ اپنا مسئلہ کسی میل ممبر کو نہیں بتا سکتی تو وہ فیمیل کو بتائے اور وہی ان کی رپورٹ درج کریں گی. یہ ایک بڑی خوبصورت اور ایک خوشگوار تبدیلی ہے جو ہمیں لاہور کے تھانوں میں اب نظر آ رہی ہے. ایک خاتون ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, وہ کیا کام کرتی ہیں یہاں پر, کتنی کمپلینز انہوں نے درج کی ہیں اور کیسے وہ اپنا سارا ڈیلی روٹین ورک کرتی ہیں, ان سے جانیں گے. جی, آپ کا نام کیا؟ ہنا ناصر. ہنا, یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہرہ یہ فرنٹ ڈیسک کا حصہ ہیں. پہلے پولیس اسٹیشنز میں ہمیں کم خواتین نظر آتی تھیں. اگر کوئی خاتون اپنا کوئی حادثہ یا اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے, وہ اپنا مقدمہ درج کروانے آتی تھی تو اس کو محرر یا کوئی پولیس والا اس سے مخاطب ہونا پڑتا تھا. اب آپ کا کیا کام ہے اس فرنٹ ڈیسک پہ؟ سر, ہمارے یہاں پہ کمپلیننٹس اگر فیمیلس آتی ہیں تو ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں, ان سے ان کی پرابلم پوچھتے ہیں جو بھی ان کی کمپلین ہوتی ہے اور ان کو کمپیوٹرائز کر دیتے ہیں. اور کچھ فیمیلس ہوتی ہیں وہ نہیں انٹریکٹ کرتی ہیں میلس کے ساتھ, تو ہم ان کی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کمپلینس جو ہے وہ کمپیوٹرائز کرتے ہیں اور ان کو ای ٹیگ نمبر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنی کمپلینز ہیں جو فیمیلز کی آ رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ؟ چونکہ 15 مئی سے یہ فرنٹ ڈیسک لاہور میں قائم کیا گیا ہے, تو فیمیلز آ رہی ہیں آپ کے پاس یا ابھی لوگوں کو اتنی اویئرنیس اس فرنٹ ڈیسک کے بارے میں نہیں ہوئی؟ سر, اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لیکن جو آ رہی ہیں ان کی زیادہ تر رپورٹس لاس رپورٹ ہوتی ہے CNSC یا پھر پاسپورٹ, ایسی رپورٹس ہوتی ہیں, اور باقی کرائمز کی ہوتی ہیں وہ تو کم ہی ہوتی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے تھرو ان خواتین کو جو پولیس اسٹیشن میں آنے سے گھبراتی ہیں یا اپنے ساتھ ہوا ہوا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں کروانا چاہتی ہیں؟ اب چونکہ فرنٹ ڈیسک قائم ہے, آپ یہاں پر موجود ہیں, کوئی میسیج دینا چاہیں گی؟ جی, میں ان کو یہی کہوں گی کہ ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ آئیں, ہم ان کے لیے یہاں پہ ہیں. اور بس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, خوبصورت بات اس فرنٹ ڈیسک کی, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پر جو کمپلیننٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اور یہ بھی ایک اس کی ایک کڑی ہے کہ جب کوئی خاتون اپنا مقدمہ یا کوئی واقعہ درج کروانے آئے تو ان کو میل ممبر سے مخاطب نہیں ہونا پڑتا, ان کے لیے الگ فیمیلز یہاں پر موجود ہیں. اور اب شہریوں کو بھی پولیس پر اعتماد کرنا بہت ضروری ہے, پولیس اسٹیشن آنا بہت ضروری ہے, اور اس فرنٹ ڈیسک کا جو کام ہے وہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پر مجھے ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس سارے نظام کو کیسے چیک کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں آئے ہیں, اور یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کیسے کام کر رہا ہے, ایک ڈویژن کا یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے جہاں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ان ساری تمام کمپلینس کی جو پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ درج ہو رہی ہیں. ان کمپلینس پر کتنی کارروائی ہوئی اور کتنی پینڈنگ کمپلینز ہیں, ان کے لیے یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنایا گیا ہے. لیکن اس میں اور بھی مختلف کام ہو رہے ہیں, جیسے اگر کسی شخص نے
15 پر کوئی کمپلین درج کروائی ہے تو اس کا بھی سٹیٹس چیک کیا جا رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ ایس پی اقبال ٹاؤن عادل صاحب موجود ہیں. میں یہ چاہوں گا ایس پی صاحب سے کہ وہ ہمیں اس کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا بتائیں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے اور اس سے تھانہ کلچر میں کیسے تبدیلی آئے گی. تو ایس پی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کیسے کام کر رہا ہے, کیا کیا چیزیں اس پر مانیٹر کی جا رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ہمارے پاس کافی ساری اپلیکیشنز ہیں. ایک تو ہمارے پاس ہے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم. اس میں جو بھی کمپلینٹس کسی تھانے میں رجسٹر ہوتی ہیں وہ فوراً اسکین ہو کے اور فرنٹ ڈیسک کے تھرو اس پہ آن لائن ہو جاتی ہیں. اچھا. تو ہمارے پاس جس دن وہ درج ہوتی ہے اس کا لاگ ہو جاتا ہے اور اس کی پھر ہم ہر روز ریگولر بیسس پہ مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ کس کو کتنے دن ہو گئے ہیں. جس کو 3 دن سے زیادہ دن ہو جاتے ہیں اس کو پھر ہم پوچھتے ہیں ان سے, تھانے والوں سے, ایس ڈی پی او سے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو اس کی تکمیل کروائیں. اس کے علاوہ 7 دن کے بعد جو ہے وہ پھر میں اپنے پاس بلا لیتا ہوں کہ جی اتنی زیادہ کیوں پینڈنگ ہو گئی ہیں. تو اس سے یہ کہ جو ہماری درخواست سے پہلے پینڈنگ رہتی تھیں تھانوں میں وہ اب جلد از جلد یکسو ہم کروا لیتے ہیں, تو لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے اس میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ اپلیکیشن ایک اور پول کام کی. ٹھیک ہے. پول کام میں بیسیکلی جو ہماری کیسز رجسٹر ہوتے ہیں, ایف آئی آرس جن پہ رجسٹر ہو جاتی ہیں اور ان سے ریلیٹڈ جو بھی ریکارڈ ہے ہمارا پولیس تھانے کا وہ سارا آن لائن ہو گیا ہے اور ہمارے پاس وہ فیڈ کیا جاتا ہے. اچھا سر, میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو فرنٹ ڈیسک ہے اس کے ساتھ یہ انٹر لنک ہے یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم؟ جی یہ جو اپلیکیشنز ہیں ہماری پول کام کی اور کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کی, یہ پہلے ہمارے پاس یہاں پہ چل رہی تھیں لیکن اب یہ فرنٹ ڈیسک ہمارے پاس بن گئے ہیں پورے پنجاب میں, تو اب یہ اپلیکیشنز فرنٹ ڈیسک پہ ڈیل کی جا رہی ہیں. صحیح ہے. تو اور کون کون سی کمپلینز ہیں؟ جیسے لیٹ سپوز اگر کسی شخص نے 15 پر کال کی ہے اور اس نے اپنی گاڑی چوری ہونے کی اطلاع پولیس کو دی ہے تو اس کی کمپلین بھی یہاں پر چیک کی, اس کا سٹیٹس چیک کیا جا رہا ہے, اور کتنے دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کی کمپلین اگر اس پر کوئی کارروائی یا کوئی کام نہیں ہوا تو کتنے دن کا ٹائم دیا جاتا ہے پھر آپ نوٹس لیتے ہیں اس چیز کا؟ جی اس میں ہمارے پاس بالکل ایک اپلیکیشن ہے 15 کی کالز کے حوالے سے, تو ایک مکمل ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے. جیسے ہی کال ریسیو ہوتی ہے ہمارے پاس وہ کال جو ہے ہمارے پاس لاگ ہو جاتی ہے اور جو کمپلیننٹ ہے اور جو اس کا نمبر وغیرہ ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے. ہم فوراً ان کو واپس کال بیک کرتے ہیں, ان سے تفصیلات لیتے ہیں, پولیس کو اطلاع دیتے ہیں, پولیس والے موقع پہ پہنچتے ہیں اور پھر جو ان کی کارروائی بنتی ہے وہ اس وقت ہی ان کی درخواست لے کر اس پہ کارروائی شروع کرتے ہیں. یہ ڈویژن کی مانیٹرنگ بیسیکلی ہو رہی ہے, مطلب جو ڈویژن میں 10 پولیس اسٹیشن ہیں ان کی یہ مانیٹرنگ ہے. تو یہ ہر ڈویژن میں ایسے کمانڈ اینڈ کنٹرول رومز بنے ہوئے ہیں؟ جی لاہور میں تمام ڈویژنس میں یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ میسیج سسٹم مجھے ابھی یہاں پر بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص میسیج کرتا ہے تو وہ کیا سسٹم ہے؟ اگر میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا اور میں نے آپ کو یا جو مجھے نمبر دیا گیا ہے ہیلپ لائن نمبر یا ٹول نمبر اس پر میں ایس ایم ایس کر دیتا ہوں تو وہ ایس ایم ایس پر کیسے کارروائی ہوتی ہے؟ جی ایس ایم ایس پہ جو ہمیں کمپلینٹس ریسیو ہوتی ہیں اس کا بھی سسٹم 15 کی طرح ہی ہے کہ وہ جیسے ہمیں کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں جو آپریٹرس بیٹھے ہیں وہ واپس ان کو کال کرتے ہیں, ان سے ان کا معاملے کے بارے میں پتہ جوئی کرتے ہیں اور پھر متعلقہ پولیس کو اطلاع دیتے ہیں اور ان سے فالو اپ کر کے ان کی کمپلینٹ ایڈریس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی لوگ اپنی کمپلین جو ہے نا وہ درج کروا سکتے ہیں. یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے ناظرین, جس طرح ایس پی اقبال ٹاؤن نے ہمیں بتایا کہ یہ جو 15 کی کالز ہیں ان کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے, ان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ اس کمپلین پر اس کا سٹیٹس کیا ہے. دوسرا, اگر کوئی شخص 15 پر کال بھی نہیں کر سکتا اور وہ صرف ایس ایم ایس کر دیتا ہے تو وہ ایس ایم ایس پر بھی بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے یہاں پر, اور جو شخص جس نمبر سے ایس ایم ایس کرتا ہے اس کو دوبارہ اس نمبر پر کال کی جاتی ہے اور اسے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو وقوع ہے وہ کہاں پر پیش آیا, کب پیش آیا, پھر اس کی کمپلین درج کی جاتی ہے. تو اب یہ سارا سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہو رہا ہے اور کئی پولیس اسٹیشن میں ہو چکا ہے, کئی میں ابھی ہو رہا ہے, جو کہ خوشگوار تبدیلی ہے تھانہ کلچر میں. اب ہم یہاں سے اور جگہ پر جائیں گے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کیسے کام کر رہا ہے, اس کو کیسے مانیٹر کیا جا رہا ہے اور فرنٹ ڈیسک کو کیسے مانیٹر کیا جا رہا ہے, یہ ہم آپ کو دکھائیں گے. جی ناظرین, اب ہم اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر جو فرنٹ ڈیسک بنائے گئے ہیں لاہور میں اور پورے پنجاب میں, جن کی تعداد تقریباً 200 کے قریب ہے, ان کی مانیٹرنگ اس جگہ پر کی جا رہی ہے. پنجاب بھر میں جتنے بھی فرنٹ ڈیسک قائم کر رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب کوئی کمپلیننٹ
اس فرنٹ ڈیسک پہ جا کر اپنی درخواست یا اپنی جو کمپلین ہے وہ رجسٹر کرواتا ہے، اس کمپلین کو بھی یہاں پر مانیٹر کیا جا رہا ہے، یہاں پر چیک کیا جا رہا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس پر کام ہوا یا نہیں ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک کال سینٹر بنایا گیا ہے پنجاب پولیس کا، یہاں پر بھی نوجوان لوگ کام کر رہے ہیں. یہ پورے پنجاب سے وہ کالز اور ایس ایم ایس ریسیو کر رہے ہیں یہاں پر. جب کوئی شخص اگر کوئی وہ اپنی درخواست کو فون کال کے ذریعے یا ایس ایم ایس کے ذریعے رجسٹر کروانا چاہے تو یہ لوگ یہاں پر اس کو رجسٹر کرتے ہیں اور متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر اس اپلیکیشن کو بھیجتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو فالو اپ لیتے ہیں وہ بھی تمام یہ لوگ لیتے ہیں. یہاں یہ جو امپورٹنٹ کام ہے، فرنٹ ڈیسک تو لاہور اور پنجاب کے پولیس اسٹیشنز میں قائم کر دیے گئے، لیکن اس جو مانیٹرنگ روم ہے اس کا کام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، چونکہ انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ آیا وہ جو لوگ جو فرنٹ ڈیسک پر کام کر رہے ہیں یا جو اس کسی بھی کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ تھورلی انویسٹیگیشن اس کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ابھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب حسین صاحب جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اس تمام فرنٹ ڈیسک کے جو لاہور اور پنجاب میں قائم کیے گئے ہیں. تو ان سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ یہ مانیٹر کر رہے ہیں اس سارے پروجیکٹ کو. حسین صاحب السلام علیکم. سر یہ بتائیے گا کہ موجود ہیں یہاں پر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے تو کیسے مانیٹرنگ ہوتی ہے لاہور اور باقی جو پنجاب کے مختلف اضلاع ہیں، ایک ہی وقت میں سب کی مانیٹرنگ کرتے ہیں؟ کیسا سسٹم بنایا ہے؟ کتنے لوگ مانیٹرنگ کرتے ہیں اس کی؟ جی سب سے پہلے تو میں وقت ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اہم کام کے لیے انہوں نے پولیس کو سپورٹ کیا ہے. فرنٹ ڈیسک کا کانسیپٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یونیفارم جو ہے وہ ڈسٹنس کریٹ کرتا ہے اور اس ڈسٹنس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پولیس کے معاملات میں نہیں آتے، پولیس اسٹیشنز میں نہیں آتے. اس پہ بڑی تھورو ریسرچ بھی کی گئی، مختلف دنیا کے حصوں میں یہ ماڈل اسٹڈی کیے گئے کہ کیا اس کا حل ہے. تو اس کا حل ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہم پولیس میں ہی ایک آئی ٹی کا کیڈر ڈیولپ کریں جو لوگ دو کام کریں. ایک تو پولیس میں کا جو ریکارڈ ہے اس کو کمپیوٹرائز کریں اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ وہ پبلک میں سے ہوں گے اور ان کی کسٹمر کیئر کی پراپر ٹریننگ کی گئی ہوگی تو ان کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ وہ لوگوں کی بات سمجھ بھی سکیں، ان کے مسئلوں بھی سمجھ سکیں. بلکہ اگر میں ایک لفظ میں اس کو کہنا چاہوں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایمپیتھائز کر سکیں اس کمپلیننٹ کی، جس سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے شوز میں جا کے دیکھ سکیں کہ اس کو کیا تکلیف ہے اور اس کا حل اسی طرح ڈھونڈیں جیسے وہ اس کا حصہ ہیں. بالکل ٹھیک. یہ کام ہم نے آج شروع نہیں کیا، اللہ کی مہربانی سے اس کو شروع ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے. ہم نے 10 پولیس اسٹیشن سے اس کو پائلٹ کیا، اس کے بعد اس کے ریزلٹس کی بنیاد پہ ہم نے کئی ماڈل میں چینجز بھی کی، ٹریننگز کو بھی امپروو کیا اور الٹیمیٹلی ہم نے اب 15 جون سے 200 پولیس اسٹیشنز میں پورے پنجاب کے 13 اضلاع میں اس ریسیپشن ڈیسک کو. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ اب یہ پورے پنجاب سے یہاں پر مانیٹر کیا جا رہا ہے. اب میں لیٹس سپوز میں کہتا ہوں آپ کو کہ مجھے فیصلہ آباد کی یا شیخو پورہ کی سسٹم دکھائیں کوئی جہاں پر ریسیپشن ڈیسک قائم کیا گیا ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا وہاں کی کوئی ایف آئی آر دکھائیں تو آپ یہ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. شیخو پورہ اس وقت ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. شیخو پورہ کا ایک پولیس اسٹیشن جہاں پہ بھی ہمارے اربن پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پہ فیمیل آفیسر بھی ہماری موجود ہیں. یہاں یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کا نظام تھانوں کی اسکیل پہ ہم پہلی دفعہ لانے میں کامیاب ہوئے اور اس کا بڑا براڈ مقصد یہی ہے کہ 50% پاپولیشن کی پولیسنگ تو ہم اس سے پہلے کر ہی نہیں پا رہے تھے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر خواتین کی کوئی شکایات ہیں تو ان کو کوئی خاتون آفیسر ہی سن سکے، لکھ سکے تاکہ ان کو شکایت درج کراتے ہوئے کسی قسم کی دشواری نہ ہو. ٹھیک ہے. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایف آئی آر یہاں پر ریسیپشن ڈیسک پہ آ کر درج کروائی ہے اور اس کی کمپلین پر 1 یا 2 دن کوئی ایکشن نہیں ہوا تو پھر آپ یہاں سے مانیٹرنگ ڈیسک سے کیا کرتے ہیں؟ جی بڑا سمپل ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہمارا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں یہیں پہ یہ مانیٹر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اگر میں مثال کے ساتھ کہ موٹر سائیکل چوری کی ایک مقدمہ درج نہیں ہوتا 24 گھنٹے میں تو ہم فوری طور پہ جو ایس ڈی پی او، ڈی ایس پی یا اے ایس پی صاحب ہیں ان سے فوری طور پہ پوچھتے ہیں کہ یہ مقدمہ کیوں درج نہیں ہوا، اور اگر انہوں نے وہ مقدمہ درج کرا دیا
تو اس سے پہلے نہ کرنے والے آفیسر کے خلاف ہم سزا اور جزا کا اپنا نظام ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرتے ہیں. کہ اب مجھے یہاں پر کوئی فیصلہ بات کی اگر کوئی آپ ایف آئی آر دکھائیں کسی پولیس اسٹیشن کی تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے فیصل آباد، رحیم یار خان، ملتان، کہیں کی بھی ایف آئی آرز وغیرہ دیکھ سکتے میں ہیں. اس کو کوالیفائی کرتا ہوں. بلال صاحب آپ کو یہ ایف آئی آر مجھے دکھائیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے ایف آئی آر کو دیکھنے والا، یہ ابھی تک ان 200 پولیس اسٹیشن میں قائم ہو سکا ہے جہاں ریسیپشن ڈیسک ہے. اور ریسیپشن ڈیسک کے جو 2 بڑے مقاصد میں نے بتائے، ان میں ایک لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، ان کی کمپلینٹ، دوسرا یہ جو ایف آئی آر کا تمام ریکارڈ ہے اس کو کمپیوٹرائز کرنا. یہ جو اس وقت اسکرین پہ آپ کو تھانہ باغبان پورہ لاہور کی ایف آئی آر سامنے نظر آ رہی، اور نہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ایف آئی آر کیا ہوئی ہے بلکہ اس کی پروگریس رپورٹ بھی نظر آ رہی. میں اس وقت آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس مقدمے میں کتنے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، کتنے ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، اس کے علاوہ اس کی تاریخ سماعت کیا ہے اور عدالت میں اس کا کیا پیٹرن. اچھا ابھی یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ لاہور میں 84 پولیس اسٹیشنز ہیں، پنجاب کے 200 پولیس اسٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر فرنٹ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں، جس کو آپ ریسیپشن ڈیسک کہہ رہے ہیں. اتنے زیادہ پولیس اسٹیشنز میں اتنی زیادہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں، کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ 2 لوگ بیٹھ کر یہ ساری چیز کو مانیٹر کریں؟ کیسے پاسبل آپ بناتے ہیں؟ لائک آپ نے بھگوان پورے کی بھی ایف آئی آر دیکھنی ہے، ڈیفنس کی بھی دیکھنی ہے، شادرہ کی بھی دیکھنی ہے، پھر پنجاب کے جو 200 پولیس اسٹیشن ہیں ان کی بھی دیکھنی ہے، تو کیسے آپ ممکن بنا رہے ہیں اس کو؟ جی اس کو ہم ممکن نہیں بنا رہے، اس کو کمپیوٹر سسٹم ممکن بنا رہے ہیں. اچھا کہ اگر 24 گھنٹے میں ایک درخواست پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا تو ایک پاپ کریٹ ہوتا ہے. فوری طور پہ یہ کال سینٹر اس کے کنسرنڈ ایس ٹی پی او کو فون کر کے جگاتا ہے. اچھا اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس ایف آئی آر پر تو یہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، ان لوگوں پر پاپ کریٹ ہوتا ہے. میں تھوڑا سسٹمز ڈفرینٹ ہیں، وہ یہ لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو کہ لوکل لیول پہ ان سب چیزوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہی نہیں کہ یہ چیزیں سب اس دفتر سے مینیج ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے اس کی ایکسیس کنسرنڈ ایس ڈی پی او کو بھی دی ہوئی ہے، کنسرنڈ ایس پی صاحب کو بھی دی ہوئی ہے، ڈی پی او کو بھی دی ہوئی ہے، آر پی او کو بھی دی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ادھر تو وہ بات آئے گی جو یہ سارے چاروں ٹیئرز فیل ہو جائیں گے، اور جہاں پہ جو بات آئے گی اس پہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ مسئلہ حل ہوگا، اس پہ پھر ایک سزا اور جزا کا بڑا سخت نظام ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو پنجاب پولیس نے اب فرنٹ ڈیسک قائم کیے ہیں یا جو ریسیپشن ڈیسک قائم کیے گئے ہیں ان کی مانیٹرنگ یہاں آئی جی آفس میں ہو رہی ہے، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بھی ہم نے آپ کو ایک پولیس اسٹیشن میں دکھایا تھا، وہاں پر بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. لیکن جو تمام تر ریسیپشن ڈیسک ہیں ان کی مانیٹرنگ یہاں پر ہو رہی ہے، اور اس کو مانیٹرنگ کو دیکھنے کا نظام بہت وسیع ہے. اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، چونکہ یہ ایک کال سینٹر بنایا گیا ہے، یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں یہ بھی ہم حبیب صاحب سے جانیں گے. اب یہ ایک نوجوان میرے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے ہیڈ فون بھی لگایا ہے. حبیب صاحب ان لوگوں کا کیا کام ہے؟ بلکہ یہاں پہ بھی ہماری بڑی امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ فیمیلز کی پریزنس. ٹھیک ہے، آپ یہاں بتا دیں کہ ایک فیمیل بیٹھی ہیں، اور یہ ہم یہ بتانے میں ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ ہم نے ریسیپشن ڈیسک پہ بھی دیکھا کہ خواتین موجود تھی، اور اب ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس مانیٹرنگ روم میں یا جو کال سینٹر بنایا گیا ہے، مانیٹرنگ یہاں پر کی جا رہی ہے پورے پنجاب کی، اور اس کے بعد جو کال سینٹر بنایا گیا اس میں بھی خواتین موجود ہیں، تو انہی سے ہم جانیں گے کہ وہ کیا کر رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا رول ہے یہاں پر؟ السلام علیکم. ہم لوگ بیسکلی پورے پنجاب سے آنے والی کمپلینٹس کی کمپلائنس کرواتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سورس سے ہو، لائک وہ فون کال کے ذریعے ہو، ایس ایم ایس کے تھرو ہو، یا آن لائن کمپلینٹ ہو. ہمیں یہاں پہ ہر انڈیویژول اسپیسیفک ریزنس کو ڈیل کر رہا ہے. لائک میں فوکل پرسن ہوں شیخوپورہ ریجن کی، تو جب بھی ہمارے پاس کوئی کال کمپلینٹ یا کوئی بھی کمپلینٹ کسی بھی سورس سے آتی ہے، ہم اس کو رجسٹر کرتے ہیں اور اس کی بیسک انفارمیشن لیتے ہیں. لائک یہ ہمارے پاس ایک پیج ہے جس کو ہم لوگوں نے فل کرنا ہوتا ہے کمپلیننٹ کی جنرل انفارمیشن لے کے، لائک اس کا نیم، اس کا CNIC نمبر اور اس کا کنسرن پولیس اسٹیشن. اس پولیس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو مارک کرنی ہے. ہم لوگ ان کی کنسرن DSP یا SP یا DPO لیول کے آفیسرز کو سینڈ کرتے ہیں. اب اگر آپ کو مثال کے طور پر ایک کمپلین آئی ہے، فون آیا ہے آپ کو رحیم یار خان سے، اور اس شخص نے کہا کہ میری موٹر سائیکل جو ہے وہ چوری کر لی گئی ہے، تو آپ یہاں سے جو کنسرن رحیم یار خان میں پولیس اسٹیشن ہے اس کو کال کریں گی؟ ہم پولیس
स्टेशन के नहीं, उनके कंसर्न डीएसपी को कॉल करेंगे। अच्छा, आप डायरेक्ट डीएसपी को कॉल करेंगे? बल्कि कॉल नहीं करेंगे, एसएमएस करेंगे। अच्छा, SMS करेंगे। एसएमएस ऑटोमेटेड जनरेटेड है। हाँ, ठीक जब है। भी ये पुलिस स्टेशन मार्क करेंगे तो एक एसएमएस जाएगी, जो कि अगर रहीम यार खान का पुलिस स्टेशन है ठीक तो है। वही एसडीपी और रहीम यार खान को चली जाएगी। ठीक है। हमारा सिस्टम ये कहता है कि 8 घंटे के अंदर अंदर उन डीएसपी साहब ने या एएसपी साहब ने कंप्लेनेंट से फ़ोन पे बात करके इस दफ्तर को बताया। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपको रूटीन में कितनी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं यहाँ पे, कितनी कंप्लेंट्स रूटीन में आ रही हैं? डिपेंड करता है, समटाइम्स वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है तो 18 to 20 भी कॉल्स होती हैं, और ये भी रीजन वाइज पे डिपेंड करता है। ठीक है। कई रीजन्स में ज़्यादा कॉल्स रिसीव हो रही होती है। एवरेज है हमारी वो 150 कंप्लेंट्स। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि आपको जो कंप्लेंट्स आती हैं आपकी नज़र में वो कितने दिन तक आप उसको कंप्लेंट को जो है वो कंप्लीट कर लेती हैं, पेंडिंग नहीं रखती? 24 आवर्स में तो कंप्लेन उसका रिपोर्ट आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम कंप्लेनेंट से भी सेटिस्फाई उससे फीडबैक लेते हैं कि वो सेटिस्फाई है या नहीं। कुछ केसेस में कंप्लेनेंट सेटिस्फाई नहीं होते तो उससे फिर हम लोग उस पर टाइम लग जाता है, क्योंकि हम लोग फिर उससे हायर ऑफिसर्स को कंप्लेन मार्क कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, एक खुशगवार तब्दीली अगर इसको कहें तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। पंजाब पुलिस में हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि सेंट्रलाइज़ किया गया है सारा सिस्टम। लाहौर के पुलिस स्टेशंस में, पंजाब के पुलिस स्टेशंस में तकरीबन 200 के करीब पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर ये रिसेप्शन डेस्क बनाए गए हैं और उनको मॉनिटर करने का जो सिस्टम है वो यहाँ पर आईजी ऑफिस में बनाया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है भी काम कर रही हैं यहाँ पर, और जो फ़ोन और एसएमएस सिस्टम शुरू किया है, हमने कमांड एंड कंट्रोल रूम से भी आपको बताया था पुलिस स्टेशन से कि वहाँ पर भी एक एसएमएस सर्विस शुरू की गई है। अगर कोई शख्स किसी के साथ कोई वाक़या या कोई हादसा पेश आता है, वो सिर्फ़ एक एसएमएस करे पंजाब पुलिस को और उसके बाद जो है वो अपनी जो कंप्लेन है उसको फॉलो अपने घर से बैठ के भी कर सकता है। अब असल में देखना ये है कि ये जो निज़ाम पंजाब पुलिस ने बनाया है ये कितना अरसा मौसर रहता है। कहीं ये बाकी जो निज़ाम हम पुलिस के देखते हैं उस तरह तो नहीं बन जाता। अगर ये मौसर रहता है तो ये शहरियों के लिए कितना हेल्पफुल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस सिस्टम से थाना कल्चर में कितनी तब्दीली आएगी ये भी देखना बाकी है। अभी हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आईजी पंजाब से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस सिस्टम को, चूँकि वो कैप्टन है इस सारे सिस्टम के, वो इस सिस्टम को कैसा देखते हैं और वो क्या उम्मीद रखते हैं कि थाना कल्चर में इस सिस्टम से तब्दीली आएगी या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने जो लाहौर और पूरे पंजाब में फ्रंट डेस्क कायम किए हैं वो कैसे काम करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि फ्रंट डेस्क तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन अब लोगों को कैसे अवेयर किया जाएगा कि चूँकि जो लोगों के माइंड में एक पुलिस का कल्चर या जो थाना कल्चर हम जिसको कहते हैं वो डेवलप हो चुका है, वो कैसे उसको ख़त्म किया जाएगा ताकि लोगों को पुलिस पर एतमाद हो, पुलिस पर एतबार हो। जो हम अक्सर देखते हैं कि पंजाब पुलिस या किसी भी सूबे की पुलिस और आवाम में जो एक डिफरेंसेस हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब। आईजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पंजाब पुलिस का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो फ्रंट डेस्क कायम किए गए हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या इससे थाना कल्चर ख़त्म हो जाएगा, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये जो आपने थाना कल्चर की इस्तेलाह इस्तेमाल की है, ये हमने एक पूरी रिसर्च की कि थाना कल्चर है क्या, और हमने लिस्ट की कि जो टॉप की 4 कंप्लेंट्स हैं वो क्या है पुलिस के ख़िलाफ़। सबसे पहले थी रूड एंड इनडिफरेंट बिहेवियर, कि खौफ की फ़ज़ा है और कोई साइल जो है वो थाने में इसलिए नहीं जाता कि उसके साथ पता नहीं क्या सलूक होगा। दूसरी ना रजिस्ट्रेशन और कंप्लेंट, कि वो कोई भी कंप्लेंट लेके जाए, चाहे कोई छोटी मोटी रपड़ी उसने फाउंड एंड लास्ट की करवानी है तो वो भी दर्ज नहीं होगी। तीसरी है फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन, और चौथी जो है वो है करप्शन की, जो कि कॉमन है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले तो जो 2 कंप्लेंट है वो तो हम ख़त्म करें। उसके लिए फिर हमने ये काफ़ी सोचो विचार के बाद एक पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में पहले 10 पुलिस स्टेशन का किया। बिल्कुल सर। उसमें हमने आईटी एजुकेटेड लड़के लड़कियां वो रिक्रूट किए, उनको बहुत अच्छी हमने ट्रेनिंग दी, अच्छी उनको पे दी, और ये पायलट हमने को 1.5 साल किया। बिल्कुल। उसमें हमने तमाम मीडिया के साहबान को और बाकी भी लोगों को कहा कि आप जाएं और हमें उसका फीडबैक दें।
جب ہم نے دیکھا کہ اس کی جو کمیاں خامیاں تھیں وہ ہم نے اسیس کر لی، تو اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ کے سامنے یہ پروجیکٹ رکھا اور چیف منسٹر صاحب کو بھی ہم نے کہا کہ یہ آپ تھرڈ پارٹی اس کی ایویلیویشن کروا لیں۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے اس کی اپروول دی کہ آپ پورے پنجاب کے تھانے جو ہیں اس میں یہ فیسلٹی لوگوں کو دیں۔ تو پہلے مرحلے میں ہم نے 200 پولیس اسٹیشن کیے ہیں، 13 بڑے جو شہر ہیں اور لاہور کے سارے پولیس اسٹیشن، اور باقی پنجاب میں انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک جو ہے ہم سارے پولیس اسٹیشن وہ کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ جو ایک روایتی لوگوں کی کمپلینٹ تھی کہ تھانے میں سلوک کے حوالے تھے یا ان کی درخواست جو کمپلینٹ کی ناٹ رجسٹریشن کے حوالے تھے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ آئی صاحب ایک اچھا سٹیپ ہے پنجاب پولیس کی جانب سے کہ جو بیہیویئر سے لوگ شکایت کرتے تھے ایٹ لیسٹ اب وہ ختم ہوگا، لیکن اب پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے انویسٹیگیشن کا، اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پنجاب پولیس اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ چونکہ اگر آپ لوگ تھانے آ رہے ہیں، اپنی درخواست جمع کروا رہے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو انویسٹیگیشن پر یقین ہو، اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اس میں ہم نے 3 چیزوں پہ فوکس کیا۔ ایک تو کوالٹی آف ہیومن ریسورس جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے لیے سب انسپیکٹر جو ہے وہ ڈائریکٹ ریکروٹ کیے گئے۔ ایک 500 کا بیچ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوا، وہ ٹریننگ کے آخری مراحل میں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ بھی پاس آؤٹ ہوا ہے اور وہ ٹریننگ کے مڈ میں ہے جو پریکٹیکل ٹریننگ ہے۔ تو جب یہ دونوں بیچز جو ہے وہ پریکٹیکل آپ ڈیوٹی پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو انویسٹیگیشن کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی۔ دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ اس میں آئی ٹی جو ہے وہ انڈکٹ کر رہے ہیں، CRO کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم نے کمپیوٹرائز کر لیا ہے۔ اس سے جو ہمارے انویسٹیگیٹر ہیں ان کو بہت مدد مل جائے گی کہ وہ اس موڈس اپرینڈی کے جو کرمنلز ہیں پورے پنجاب کے، ان کے بارے میں ان کو ریڈیلی انفارمیشن اویلیبل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ایگزسٹنگ لاگ تھی ہمارے پاس انویسٹیگیٹر تھی، ان میں سے اچھے انویسٹیگیٹر ہم نے سلیکٹ کیے۔ پورے پنجاب میں ہم نے ہومیسائیڈ انویسٹیگیشن یونٹ بنائے، ان کو نئی گاڑیاں دیں، اور آج ہی ہم نے جو فورینزک لیب کی موبائل گاڑیاں ہیں وہ بھی آج ہم نے تمام اضلاع کو دے دی ہیں آج کی تاریخ میں۔ تو انشاءاللہ ان اقدامات سے جو ود دی پیسیج آف ٹائم انویسٹیگیشن کی کوالٹی بہتر ہوگی، اور جو ہم نے ہومیسائیڈ انویسٹیگیشن یونٹ بنائے ان کی بہت اچھی فیڈ بیک ہے۔ اب جو مرڈر کی انویسٹیگیشن ہے وہ کافی حد تک پروفیشنل اور فیئر ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آج کے پروگرام میں ہی ہم آئی صاحب ہم نے کافی لوگوں سے بات کی، تو بعض لوگوں نے تو اس پر بڑی اچھی رائے دی کہ پنجاب پولیس کا یہ اچھا اقدام ہے، لیکن جہاں پر پنجاب پولیس یہ اچھے اقدام کرتی ہے وہاں پر پورے نظام کو، پورے سسٹم کو بہتر کرنا بھی حکومت یا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی یہ شکایت رہی ہے کہ کسی کے خلاف کوئی جھوٹا پرچہ ہو گیا، کسی کے خلاف کوئی جھوٹی انویسٹیگیشن ہو گئی۔ یہ جو FIR کا اندراج کا سسٹم ہے، آپ نے فرنٹ ڈیسک قائم کر دیا، اب ایک SHO اپنی مرضی سے اگر پرچہ درج کروا دے، اگر کوئی پولیس والا کسی پر دباؤ رکھ کے کوئی پرچہ درج کروا دے، اس کو بہتر کرنے کے لیے آجی صاحب کیا کیا جا رہا ہے؟ اس میں ایک تو یہ جو فرنٹ ڈیسک ہے اس کے ذریعے ہماری جو ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ جھوٹے پرچوں کا اندراج ہے یا ہائی ہینڈنس ہے وہ کافی حد تک کنٹرول کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ دوسرا میں نے اپنے آفس میں 8787 جو ہے وہ ایک ہم نے یونیورسل نمبر لیا ہے، اس میں کوئی بھی شہری کسی آفس آورز میں وہ کال کر سکتا ہے۔ اگر اس کو پولیس سے کوئی بھی کمپلینٹ ہے تو اس کا فوری ازالے کے لیے ایک پورا ہم نے میکنزم بنایا ہے جو کہ فوری طور پہ وہ اس کی گریوینس ریڈیس کرنے کے لیے ان ایکشن آ جاتا ہے۔ اچھا یہ سب ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے فرنٹ ڈیسک کا قائم کرنا، لیکن یہ جو جھوٹے پرچے ہیں، بعض لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ پولیس دباؤ میں آ کر یا رشوت لے کر یا کچھ ایسے اقدامات کر کر جھوٹے پرچے کے لیے کون سا میکنزم بنانا پڑے گا؟ دیکھیں، ایک تو جو FIR کے اندراج کا لا ہے اس میں پولیس از باؤنڈ ٹو رجسٹر اے کیس اف سم کوگنیزیبل offence is made out from a complaint which is submitted before the police officer۔ یعنی کوئی ایسی شکایت تحریری طور پہ اگر پولیس افسر کے سامنے یا ادروائز پیش کی جائے جس میں کوئی کوگنیزیبل offence بنتا ہے تو پولیس قانونی طور پہ پابند ہے اس کی FIR درج کرے۔ اس وجہ سے پھر لوگ جو ہیں وہ جھوٹی اندراج بھی کرواتے ہیں FIRs کا، اور اس میں یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جی پولیس والے کی ملی بھگت نہ ہو، کئی دفعہ عدالتوں سے بھی لوگ کروا لیتے ہیں اور بھی ہر استعمال کرتے ہیں۔ اس لا کو ایک تو بنیادی طور پہ چینج کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہوا ہے، اچھا، اور اس پہ غور و خوض بھی ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ وہ لا جب پاس ہو جائے گا تو جھوٹی FIR کا اندراج جو ہے وہ اس کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا، اور اگر وہ کروائے گا کوئی تو اس کے خلاف بھی قانونی طور پہ ایکشن بڑا بھرپور ہو سکے گا۔
اور اس لا کے آنے کے بعد کافی حد تک یہ شکایت کم ہو جائے گی. لیکن ہم اپنے طور پہ ضرور جو ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا جو سسٹم شروع کیا ہے تو اس میں میرے اپنے دفتر میں 8787 ہے, اس پہ کوئی شہری کمپلین کر سکتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی چھوٹی FIR ہوئی ہے, اس بے گناہ کو اریسٹ کیا گیا ہے, تو اس پہ بھی ہم فوری طور پہ ایکشن لیتے ہیں. اچھا, وہ کمپلین یہاں پر آتی ہے آپ تک جی, میرے پاس ہے. آپ تک کمپلین پہنچتی ہے؟ جی, وہ میرے پاس آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے آج کے پروگرام میں بھی ہم نے کافی لوگوں سے بات کی نا, تو لوگوں کو اتنی اویئرنیس ابھی فرنٹ ڈیسک کے متعلق ہوئی نہیں ہے. تو پنجاب پولیس کیوں نہیں کوئی ایسی کمپین چلا رہی ہے, کوئی آگاہی مہم کیوں نہیں چلائی جا رہی تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ اب تھانوں میں فرنٹ ڈیسک قائم ہے جہاں پر لوگوں نے جانا ہے. لوگ ابھی بھی وہی مائنڈ سیٹ لے کر بیٹھے ہیں کہ شاید تھانے میں وہی محرر, وہی ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا. ہم نے اپنے طور پہ کچھ ایڈز بھی دی ہیں, اور باقی آپ ہماری اس سلسلے میں مدد کریں اور آپ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں کہ جہاں پہ فرنٹ ڈیسک قائم ہو گیا ہے وہ بہت خوشی سے, بڑی آسانی سے وہ جائیں گے اور ان کو بڑا خوش اخلاق پڑھا لکھا عملہ وہاں پہ ملے گا, اور جو بھی ان کی شکایت ہے, کمپلینٹ ہے, ان کی بھرپور رہنمائی اور مدد وہ کریں گے, اور جو ان کی جائز کمپلینٹ اس پہ فوری کارروائی بھی ہوگی. ٹھیک ہے. پولیس والوں کے بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے ایسا کوئی بڑی ہم نے سنا تھا کہ پنجاب پولیس کو اقدامات کر رہی ہے, چونکہ روڈ پر بھی اگر کوئی پولیس والا کھڑا ہے اس نے انٹریکٹ کرنا ہے عام شہری سے, اگر کسی دیہات میں کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے اس نے بھی انٹریکٹ کرنا ہے شہری سے. اتنی بڑی فورس ہے, ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر کافی لوگوں سے انٹریکشن ہونی ہے. تو پولیس والوں کے بیہیویئر کو تبدیل کرنے کے لیے پنجاب پولیس کیا مائنڈ میں رکھتی ہے, کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ اس میں ہم نے اپنا جو ٹریننگ ہے ہماری کانسٹیبلری کی, اس میں باقاعدہ ایک ماڈیول جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے. اچھا. اس کے علاوہ ہم نے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ریکروٹ کیے ہیں جو ہیومن سائیکالوجی, ہیومن بیہیویئر پہ وہ ٹریننگ میں ہماری مدد کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو آنے والے بیچ ہیں, جو نئے لڑکے آ رہے ہیں, اور اس کا بیہیویئر آپ ان کا دیکھیں گے وہ پہلے سے بہت بہتر ہوگا. دوسرا انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہم جو ہے, جب یہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہوگی تو اس سے اکاؤنٹیبلٹی بھی بہتر ہوگی. تو یہ ساری جو ہماری اصلاحات ہیں اس سے اوورآل انشاءاللہ بہت فرق ہے. اچھا, آخری سوال آئی صاحب, یہ بتا دیجیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جو فرنٹ ڈیسک ہے یا جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہے, یہ ابھی چند % ہے پنجاب پولیس کی بہتری میں, ابھی بہت زیادہ کام کرنا باقی ہے؟ اس میں ہم نے IT جو ہے اس کو میسیولی انڈکٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ باقی تمام محکموں میں اس میدان میں آگے ہے, کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے سارے جو سسٹم ہیں ان کو کمپیوٹرائز کریں, ان کو ڈیجیٹل جو ہے وہ آفس ورک جو ہے اس پہ ہم لے کے آئیں. اس کے علاوہ ہم نے سب سے پہلے پنجاب پولیس نے جو ہماری 1,80,000 کی فورس ہے وہ تمام کا جو سروس ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز کر لیا ہے. اب تمام ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہیں اور آگے پروموشنز بھی وہ اسی سسٹم کے تحت ہوں گے. تو اس سے ہماری مینجمنٹ بہت بہتر ہو جائے گی, مانیٹرنگ بہتر ہو جائے گی, اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہو جائے گی. CRO کا ہم نے کمپیوٹرائزیشن کیا اور اس کو لنک کر رہے ہیں, مین سرور ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ باقی فرنٹ ڈیسک تمام جگہوں پہ آ جائے گا, اور بائیو میٹرک کا نظام ہم کر رہے ہیں. پھر ہم ٹریکنگ جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں, باقی گاڑیوں سب میں ٹریکنگ کا سسٹم آ جائے گا. پھر IC3 جو ہے وہ لاہور میں اس پہ کام شروع ہو گیا, اور باقی بھی جو 4 شہر ہیں وہاں پہ بھی بڑی جلدی جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا. تو یہ سارے اقدامات سے انشاءاللہ ایک ریولیوشن گریجولی ضرور آئے گا. آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ پنجاب پولیس اب وہ پرانی ٹپیکل جو پولیس کا مائنڈ سیٹ تھا وہ نہیں رہی؟ میں اب تو نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ نہیں رہے گا انشاءاللہ, بڑی جلدی وہ چینج ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آئی صاحب. IG پنجاب مشتاق وغیرہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ پنجاب پولیس نے فرنٹ ڈیسک قائم کر دیے ہیں. پنجاب بھر کے تقریباً 200 سے زائد جو پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پر یہ فرنٹ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں, اور دسمبر کے اینڈ تک پنجاب کے تمام پولیس اسٹیشن میں یہ ڈیسک قائم کر دیے جائیں گے, جو کہ ایک خوشگوار تبدیلی تو ضرور ہے پنجاب پولیس کی IT اصلاحات میں, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنا ضروری ہے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام میں جو عدم اعتماد کی فضا ہے پولیس سے ریلیٹڈ, اس کو دور کرنے کے لیے پنجاب پولیس کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. گو کہ ایک وقت تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ ایک FIR کا اندراج کروانا سب سے مشکل کام ہے, اور FIR کا اندراج سب سے آسان کام بھی ہے. کوئی شخص پیسے دے کر FIR
کا اندراج بھی کروا سکتا ہے, اور کوئی کتنے بھی پیسے دے دے وہ دباؤ کے تحت بھی ایف آئی آر کا اندراج نہیں کر سکتا. ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس کی یہ جو نئی اصلاحات ہیں یہ پنجاب پولیس کے کلچر میں تبدیلی لائیں گی, اور عوام میں جو پنجاب پولیس اپنا کھویا ہوا اعتماد ہے وہ دوبارہ بحال کر سکے گی. زین علی کو اجازت دیں, زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.